یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں باہر سے جنگ اور جدال لوگوں کی طعنہ اور طنز سے تھک ہار کر جب گھر پر آتا تو حضرت زہرا کی مسکراہٹ سے ساری تھکان دور ہو جاتی تھی، اور اپنے بچوں کے ساتھ خوبصورت القاب سے پکارتی تھی اپنے بچوں کو، قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میرے دل کے سرور، اے میری آنکھوں کے نور. ناظرین، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور انہیں اچھے القاب سے پکاریں، کیونکہ جیسے القاب سے انہیں پکارا جائے گا وہ ان کی شخصیت پر اثر ہوگا. اگر میں بچوں کو کام چور پکاروں گی تو وہ کام چور بنیں گے، اگر میں بچوں کو عالم پکار کے خطاب کروں گی تو وہ عالم بنیں گے. اس کے علاوہ خود جناب فاطمہ زہرا کی کنیز جناب فضہ کا بیان ہے کہ کبھی بھی مجھے کنیزی کا احساس نہیں ہوا اس گھر میں، بلکہ میں خود اپنے آپ کو اس گھر کا فرد سمجھتی تھی، اس گھر کا ایک جز احساس کرتی تھی. اور ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ جب ایک خاتون جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر ان کے پاس آتی ہیں اور ان سے ایک سوال کرتی ہے تو وہ سوال کا جواب بی بی دیتی ہے، پھر وہی سوال 10 مرتبہ دہراتی ہے تو بی بی اس سوال کو اور بہتر طریقے سے ہر مرتبہ اور بہتر طریقے سے اس کا جواب دیتی ہے، بغیر کسی تھکان کے، بغیر کسی ناراحتی کے. جی ناظرین، تو جو دوسرا نقطہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ ہے تواضع، موڈسٹی، یعنی دوسروں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آنا. اس میں ایک اور بات بتاتی چلوں کہ اگر انسان تکبر کے، غرور کے دلدل میں پھنستا جائے تو وہ کیسے رحمت الہی کے دریا سے سیراب ہو سکتا ہے؟ اگر انسان دوسروں کو معاف نہیں کرنا چاہے گا تو وہ کیسے خدا سے عفو و بخشش کی امید رکھ سکتا ہے؟ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے رشتے میں یہ ہوتا ہے کہ میں کیوں جھکوں، سامنے والا کیوں نہ جھکے. لیکن یہ بہت غلط ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی رضایت حاصل کریں تو جھک جائیں، کیونکہ خداوند عالم اس کو اٹھاتا ہے جو جھکتا ہے. حدیث میں ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ کہے کہ میں نے تمہاری طرف سے کوئی اچھائی نہیں دیکھی تو خداوند عالم اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا. اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنی شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کو معاف کریں اور ایک دوسرے سے بہت محبت بھرے انداز سے پیش آئیں، خوش اخلاقی سے پیش آئیں. تو ناظرین، یہ دوسرا نقطہ تھا، تواضع. جس کے پاس تواضع ہے، جو خوش اخلاقی سے دوسروں سے پیش آتا ہے، خداوند عالم اس سے راضی ہے. اب تیسرا نقطہ دیکھتے ہیں. وہ تیسرا نقطہ کون سا ہے؟ وہ ہے صدقہ دینا، خدا کی راہ میں خیرات کرنا ہے. جتنا ہم صدقہ دیں گے اتنا ہی روزی میں برکت ہوتی ہے، اتنا ہی بیماریوں سے شفا ملتی ہے. اگر ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پر نظر کریں تو جب حسنین بیمار ہوئے تھے تو بی بی نے یہ نظر کی تھی کہ اگر یہ بچوں کو شفا مل گئی تو میں روزہ رکھوں گی. اور جب انہیں شفا ملی تو خود بی بی نے روزہ رکھا، مولائے کائنات نے روزہ رکھا، اللہ کے نبی نے روزہ رکھا اور خود حسنین نے بھی روزہ رکھا. جب ان پانچوں شخصیت نے روزہ رکھا اور رات میں جب افطار کا وقت آیا تو بی بی نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنائیں. اب یہ کبھی روٹیاں کبھی مسکین آ کر لے کر چلا گیا، کبھی یتیم آ کر لے چلا گیا، کبھی اسیر نے لے لی. یہ ادا خدا کو اتنی پسند آئی کہ خدا نے پوری آیت نازل کر دی، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. تو ناظرین، صدقہ بہت بڑا ہتھیار ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں. صدقے کے ذریعے خدا کی رضایت حاصل کر سکتے ہیں. اب تک ہم نے دیکھا کہ خدا، اگر یہ 3 صفتیں ہمارے اندر ہیں تو خدا ہم سے راضی ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کیا ہم بھی خدا سے راضی ہیں یا نہیں. اگر ہم کہیں ہاں راضی ہیں، کافی نہیں، ثابت کرنا پڑے گا. تو اسی لیے میں یہ حدیث کا سہارا لیتی ہوں. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، احسن الرضا حسن الثقۃ باللہ، کہ اصل رضا وہ ہے کہ خدا کی
خدا کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں، خدا کے بارے میں اچھا سوچیں۔ اگر خدا نے کوئی مصیبت ہم پر ڈالی ہے یا کوئی مصیبت میں ہم کو مبتلا کیا ہے تو خدا کی ذات سے ناراضی نہ ہو، بلکہ اس کے بارے میں اچھا سوچیں کہ ہو سکتا ہے خدا ہمارے مقام کو بلند کرنا چاہتا تھا، ہو سکتا ہے خدا نے ہمیں یہ مصیبت میں مبتلا کیا، اس کی وجہ سے خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، یا آخرت میں جنت میں ہمیں نعمتیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیشہ خدا کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں اور ہر حال پر راضی رہیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اتنی نمازیں ادا کی، میں نے تو خدا کی راہ میں صدقہ دیا، پھر بھی کیوں مجھ پر مصیبتیں آتی ہیں، کیوں مجھ پر بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور خدا کی طرف سے بدگمانی کرتے ہیں، بری سوچ پیدا ہوتی ہے۔ تو یہی سب سے بڑی بات ہے کہ ساری چیزوں کو ہوتے ہوئے ہمیں خدا کی ذات سے راضی ہونا چاہیے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ دوسرے بہت آرام میں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہر کوئی کسی نہ کسی بارے میں مبتلا ہے اور وہ امتحان دے رہا ہے۔ ہماری جانیں قربان ہماری جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر، اگر ہم ان کی زندگی میں دیکھیں تو ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ حضرت زہرا زمین پر بیٹھی گود میں بچے کو سلا رہی ہیں، ایک ہاتھ سے بچے کو سلا رہی ہیں، ایک ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں اور لب مبارک پر ذکر خدا جاری ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ بیٹی زہرا کیسی زندگی جا رہی ہے؟ تو کیا خوبصورت جواب دیا، الحمدللہ علی آلائی و شکراً علی نعمائی، کہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے اتنا اچھا گھر عطا کیا، اتنا اچھا شوہر، اتنے اچھے بچے دیے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنی نعمتوں سے نوازا۔ ناظرین، اگر ہم حضرت زہرا کے گھر کی طرف نگاہ کریں تو اتنا سادہ سا گھر، کچھ برتن ہیں، ایک چکی ہے، ایک جانور کی کھال ہے جہاں بچے سوتے ہیں، لیکن اتنا زبردست شکر۔ اور آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے، اس کے باوجود ہم مطمئن نہیں ہیں، راضی نہیں ہیں خدا کے ساتھ۔ اور انہی کی تربیت یافتہ بیٹی کو دیکھ لیجیے، ثانیہ زہرا، جب کربلا کے واقعے کے بعد دربار میں جاتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ تو ناظرین، آپ عورتوں کی احساسات سے واقف ہیں۔ عورتوں کے ساتھ اگر کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی بھی موت واقع ہوتی ہے تو ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ان کے حلق سے آواز نکلے، لیکن یہ ثانیہ زہرا ہے، انہوں نے اتنا خوبصورت جواب دیا، ما رأیت الا جمیلا، کہ ہم نے سوائے خدا کی طرف سے خوبصورتی کی اور کچھ دیکھا ہی نہیں۔ آخر کیا خوبصورتی تھی؟ پامال لاشیں، خون کا بہتا ہوا دریا، بھوک اور پیاس۔ لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہ اس میں خدا کی رضایت کا اعلان کر رہی ہیں کہ ہم اس پر بھی راضی ہیں خدا کی ذات سے۔ ناظرین، ایک بات ضرور کہتی ہوئی چلوں گی کہ خداوند عالم جس کو پسند کرتا ہے اسی کو مبتلا کرتا ہے۔ ان اللہ احب عبدا ابتلاہ، اگر اپنے بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کو مبتلا کرتا ہے۔ وَإِنَّ صَبْرًا اجتباہ، پھر جب بندہ صبر کرتا ہے اس مصیبت پر تو اس کو اجتباہ یعنی بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ فَإِنَّ رَضِيَ اسْتَفَاهُ، پھر اگر وہ اس پر راضی ہوتا ہے تو اس کو مصطفیٰ کی منزل پر فائز کرتا ہے۔ جی ناظرین، ہم دیکھیں گے کہ جتنے بھی انبیاء تھے، جتنے بھی ائمہ تھے، سب خدا کے پسندیدہ بندے تھے، اس وجہ سے ان کو مبتلا کیا۔ لیکن ایک بات ضرور کہتی چلوں کہ مبتلا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، یا راضی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ میں ہر حال میں راضی رہوں، پھر ہم کوئی کوشش نہ کروں۔ نہیں، کوشش کے ساتھ اپنے وظیفے کو، اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے جو مصیبتوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اس میں راضی رہنا ہنر ہے۔ مثال کے طور پہ خدا نے ہمارے لیے کمال رکھا ہے، خدا چاہتا ہے کہ کمال کی منزلوں پر فائز ہوں۔ اب اس کمال کی منزل پر فائز ہونے کے لیے جو مصیبتوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑے اس پر راضی رہنا رضایت الہی کا مفہوم ہے۔ جی ناظرین، بس آخر میں
یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم چاہتے ہیں خدا کی رضایت حاصل کریں تو جناب سیرہ سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیں، اور جو سب سے بڑی نعمت ہے رضا خداوندی، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے دعا عفا میں یہ فرمایا کہ جس نے خدا کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے کیا پایا۔ آخر میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک اچھی بیٹی، ایک اچھی بیوی اور ماں کا کردار ادا کر سکیں، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خدا کی رضایت کو حاصل کر سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا زہرا یا زہرا